تنظیم تحفظ شریعت کے بہت ہی متحرک و فعال شخصیت اور سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر و فاؤنڈر جناب حضرت اقدس مولانا الحاج عبدالسلام عادل ندوی صاحب ہیں، ان سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مسلسل آپ کی شرکت 2 مکاتب کے قیام میں ہوئی ہے، اور آج آپ ہروا چوک قاری معصوم صاحب کے گاؤں میں تشریف فرما ہے۔ ان مکتب کے توسط سے کچھ باتیں آپ عرض کر دیں۔ مکتب کی ضرورت بہت پہلے سے سمجھی جا رہی تھی، اور لگ بھگ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کی دلی خواہش تھی کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ تقریباً تمام تنظیمیں اور جمعیتیں، خصوصاً جو تبلیغی جماعت کے احباب ہیں وہ لوگ بھی اور دوسری جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ 2 دن پہلے جو بنیا بستی میں جانا ہوا، وہاں بچوں کو دیکھا، اور آج یہاں یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا بچوں کو دکھائیے، بچوں کو دکھائیے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ لگ بھگ 100 بچے ہوں گے، لگ بھگ 100 بچے۔ ان 100 بچوں کی ایمان کو مضبوط کرنا اور ان کے عقائد کو مضبوط کرنا اس وقت میں یہ امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کم عمری میں اگر ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو مضبوط نہیں کیا گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد مرتد ہو کر کے اس دنیا سے جائیں گے یا پھر ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقائد کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا اور چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو، دعاؤں کو یاد کرا دینے سے، یہ کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں بچپن تک یاد رہتی ہے، تو جو باتیں ان کو ابھی پڑھا دیا جائے گا، جو سکھا دیا جائے گا، جو یاد کرا دیا جائے گا، یہ دعائیں، یہ نمازیں ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک جو ہے کہ ان کو پڑھانے والے ہیں، تو ان کی حمایت کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کا مدد کرنا، ان کا سپورٹ کرنا اور ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا، یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ تنظیم کی کوشش یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے اساتذہ کو تنخواہ تو نہیں دے سکتے ہیں، جو چند روپے کی شکل میں ہم ان کو دے پائیں گے، لیکن زیادہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ان کی نگرانی کر سکیں، ان کی رہبری کر سکیں کہ ان بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح علم کیسے دیا جائے، ان کو کیسے ایک ایسا نصاب دیا جائے کہ جس کو کم وقت میں پڑھ لینے کے بعد وہ مکمل طور پر ایک کامل مومن اور کامل مسلمان بن سکے۔ یہی تنظیم کی خواہش ہے۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یہ ہروا بستی آنا ہوا اور دوسرے جگہ بھی انشاءاللہ پلان ہے۔ بھلے ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی نگرانی اور رہنمائی ضرور کی۔ اور دوسری بات، ہمارے سرپرست جناب حضرت مولانا اقدس عارف صاحب جو ناظم اور بانی ہے جامعہ دعوت القرآن فیکٹری کے، ان کی رہبری اور رہنمائی تنظیم کے سر پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مکتب کو قائم کیا جائے، اور خود وہ ہم سب کے ساتھ میں ہے، گجرات میں بھلے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے تنظیم کے روح رواں حضرت مولانا عبدالوالد صاحب، ان کی بھی دلی خواہش رہتی ہے، ہمیشہ وہ فون پر کہتے رہتے ہیں، اور تنظیم کے تمام ممبران، خصوصاً قاری منظور صاحب جو ساتھ میں گھومتے ہیں، ان کی بھی، اور تمام لوگ چاہتے ہیں کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم سب اس پر کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ سلسلہ وار یہ دوسرا مکتب جو آج تحفظ شریعت کے زیر نگرانی وجود میں آیا ہے، پہلا مکتب دھوبنیا گاؤں میں اور دوسرا یہاں الحمدللہ قاری معصوم صاحب کے گاؤں ہروا میں۔ تو مفتی صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ وار مکاتب کا قائم کرنا اور گاؤں محلے میں ان سے کیا فائدے ہیں، تھوڑی ان پر تفصیلی گفتگو فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک، کلام پاک
اس کی تعلیم اور دین کا نشر و اشاعت، اس کے لیے ضرورت ہے کہ محلہ، گاؤں، سماج سے پہلے مکتب کا نظام ہو، اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہماری تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ پلاسی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا ہر محلہ، ہر گاؤں میں مکتب کا نظام بنے۔ اس کے لیے ہمارا پہل چالو ہے۔ یہ دوسرا مکتب ہے جہاں ہروا گاؤں میں قاری معصوم صاحب کے نگرانی میں چلے گا انشاءاللہ، اور ان کے علاوہ اور بھی ہمارا قدم آگے بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اور بھی مکاتب کو قائم کرنا ہے جو سماج کے لیے بہت ہی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کی ضرورت، آج ہمارے بچے بچیاں بغیر دینی تعلیم کے دوسرے مکتبہ فکر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم کوشش میں ہے کہ کم سے کم شروعاتی طور پر، ابتدائی طور پر پہلے ہمارے سماج کی بچیاں یہ سب پہلے دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اس کے بعد پھر اور بھی تعلیم وغیرہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے تنظیم کے بہت ہی متحرک اور فعال شخصیتوں میں سے ایک ہیں، اور حضرت اقدس قاری امتیاز صاحب جو امام الہند اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہیں، ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس میں آپ سرگرم بھی رہے ہیں، اور یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے مکاتب کا قائم کرنا، اس سے کچھ کیا فائدے ہوں گے، اس پر بھی آپ تھوڑی مختصر گفتگو فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کا یہ گھڑی ہے، لمحہ ہے کہ مکتب ایک ایسا نظام ہے، اگر مکتب نہ ہو، اکابرین کے جو پرانے منشا تھے الحمدللہ آج ان کے نقش قدم پر ہم لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کو سنا ہے، اکابرین سے سنا ہے، جہاں مکتب ہوگا، مکتب کے بچے پڑھنے والے وہ مرتد نہیں ہوتے۔ اگر مکاتب کا نظام نہ ہو تو ہمارا بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کہیں بھی چلا جائے، مرتد ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مکتب میں بچہ عقائد جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، دعا ہے اور اللہ سے توکل ہے۔ یہ مکتب میں جو بچہ، کیونکہ بچہ کا جو ذہن جو ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ بچہ پڑھ لیتا ہے وہ پھر زندگی بھر بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے اکابرین کا جو منشا ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مکاتب کا نظام ضرور ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے تحفظ شریعت اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ پلاسی کی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا ہے، اور اس کو ہم فخر نہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے یہ تنظیم، یہ مکاتب چل رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہماری سعادت مندی، اللہ کا شکر گزار ہم ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں ہمیشہ مکمل لگا کے رکھے، اور جو ہمارے اساتذہ کرام جو ہے اس کے مکتب کے ذمہ دار بنیں گے، اس کو امانت سمجھیں گے، کیونکہ بچہ امانت ہوتا ہے، اللہ بھی پوچھیں گے، بچہ بھی پوچھے گا اور سماج بھی پوچھے گا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اخلاص کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت کا پیش آ جائیں، تاکہ یہ بچہ مستقبل میں اپنی زندگی کو روشن اور تابناک بنا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے اب الگ سے
की शहजादी बिन और बुड़ता के बाहर न कदम रखना करना न कर बर्पा इस्लाम की शहजादी दुख से न हटा बदा इस्लाम की शहजादी तन से न हटा कपड़ा इस्लाम की शहजादी ईमान की दौलत को तू दिल में बसा कर चल मन से न हटा उसवार इस्लाम की शहजादी ईमान की दौलत को तू दिल में बसा कर चल मन से न हटा उसवार इस्लाम की शहजादी तुझ से न हटा पर्दा इस्लाम की शहजादी तन से न हटा कपड़ा इस्लाम की शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। बेटियों कुर्बान कह रहा है कि रहमत है बेटियों अल्लाह का करम है इनायत है बेटियों बैठिए, आप भी बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। कह रहा है कि रहमत है बेटियों उनके ही दम से नूर हर एक मकान में बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं है इस जान में उनके ही दम से नूर हर एक मकान में बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं है इस जान में इंसानियत की पहली ज़रूरत है बेटियों कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियों इंसानियत की पहली ज़रूरत है बेटियों कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियों अल्लाह का करम है इनायत है बेटियों कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियों की नाम से जाती कायनात दुनिया को सुनार देती है उन्हें बेटियों के हाथ है बेटियों की जाती रोशन कायनात दुनिया को सुनार देती है उन्हें बेटियों के हाथ। चलो बहुत